أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ العقیدۃ الواسطیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عظیم الشان محنت، عظیم الشان تعریف، جس میں فرقہ ناجیہ کامیاب گروہ یعنی کہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ پیش کیا گیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ کن کن پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر بتایا گیا کہ اللہ پہ ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ اللہ کے ناموں اور اس کی صفات پہ ایمان لائیں، اور صاف صاف ایمان لائیں، کوئی تعویل نہ کریں، معنی تبدیل نہ کریں یعنی کہ تحریف نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان نہ کریں یعنی کہ تکییف سے کام نہ لیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مثل یا مشابہ قرار نہ دیں یعنی کہ تمثیل اور تشبیہ سے بھی بچیں۔ آج کے درس میں ان آیات کا تذکرہ ہوگا جنہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں، ان پہ ایمان لایا جائے، یہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آنکھوں پہ ایمان لایا جائے بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تمثیل اور تشبیہ کے۔ چنانچہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور آپ صبر کیجئے لِحُكْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم پہ۔ کیا مطلب اپنے رب کے حکم پہ صبر کیجئے؟ اس کا ایک معنی یہ ہوگا کہ اپنے رب کے احکام پہ صبر کیجئے، ڈٹے رہیے، عمل کرتے رہیے، ہمت نہیں ہارنی، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، پوری زندگی رب کے اس حکم پہ عمل کرنا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، پوری زندگی رب کے اس حکم پہ عمل کرنا ہے کہ رمضان کے روزے رکھے جائیں، پوری زندگی رب کے اس حکم پہ عمل کرنا ہے کہ زکوٰۃ اگر واجب ہوتی ہے تو وہ ادا کی جائے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چند دن عمل کر لیا اور پھر چھوڑ دیا۔ فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے احکام پہ عمل کرنے کے معاملے میں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اس کا یہ بھی مفہوم ہوگا کہ آپ کے رب کے وہ احکام جنہیں کونی احکام کہا جاتا ہے۔ کون سے احکام؟ کونی احکام، یعنی کہ پہلے میں نے مثال دی تھی شرعی احکام کی کہ نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، تلاوت کریں، یہ رب کے کون سے احکام ہو گئے؟ شرعی۔ کونی احکام کیا ہے؟ کسی کا بیمار ہو جانا، یہ نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کے کونی حکم کا، اللہ نے کہا بیمار ہو جا، ہو گیا۔ اور اسی طرح کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ جانا بیماری کے علاوہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ کونی حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب آئیں، بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، ٹینشنیں آئیں، تو اس موقع پہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا بلکہ صبر سے کام لینا ہے۔ تو وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے شرعی احکام پہ بھی صبر کیجئے کہ مسلسل عمل کرتے رہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، اور اپنے رب کے کونی احکام پہ بھی صبر کیجئے، جو بھی مصائب آئیں ان پہ صبر کرنا ہے، جزا فضا نہیں کرنا، کوئی شکوہ نہیں کرنا، کوئی اللہ پہ اعتراض نہیں کرنا۔ یہ جو میں نے اب تک وضاحت کی ہے، اس وضاحت کے لحاظ سے
وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، یہ جو لام ہے یہ علا کے معنی میں ہوگا. لام کس معنی میں ہوگا؟ علا کے معنی میں. تو پوری آیت کا مفہوم کیا بن جائے گا کہ اپنے رب کے احکام پہ صبر کیجئے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کیونکہ آپ اپنے رب کی نگاہوں کے سامنے ہیں. یعنی کہ آپ کا رب آپ کی نگرانی کر رہا ہے. آپ کا رب دیکھ رہا ہے کہ آپ رب کے احکام پہ، شرعی احکام پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. وہ دیکھ رہا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ آپ نے ایک دن عمل کیا 2 دن عمل نہ کیا. اور اپنے رب کے کونی احکام پہ صبر کیجئے، مصائب پہ صبر کیجئے، کیونکہ آپ اپنے رب کی نگاہوں کے سامنے ہیں. وہ دیکھ رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے کہ آپ صبر کرتے ہیں یا صبر نہیں کرتے. یہ اب تک کی تفسیر اس وقت تھی جب کہ لام کا معنی کیا ہو؟ علا. اور دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ لحکم ربک میں جو لام ہے یہ الہ کے معنی میں ہو. پھر کیا مطلب ہوگا کہ آپ صبر کیجئے. آپ کے دشمن آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ ان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں. آپ نے صبر کرنا ہے. کب تک؟ لحکم ربک، حتیٰ کہ آپ کے رب کا حکم آ جائے، آپ کا رب ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے. مثال کے طور پہ آپ کے رب کا ان کے اوپر عذاب آ جائے تو آپ صبر کیجئے اپنے رب کا حکم آنے تک. ان ظالموں کے معاملے میں، ان مذاق اڑانے والوں کے معاملے میں صبر کیجئے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کیونکہ آپ اپنے رب کی نگرانی میں ہیں، آپ اپنے رب کی نگاہوں میں ہیں، آپ اپنے رب کی آنکھوں کے سامنے ہیں. تو گویا کہ آپ کو کیا دی گئی ہے؟ تسلی دی گئی ہے. یہ سورہ طور ہے، آیت نمبر 48. تو اس آیت سے پتا چلا کہ رب العالمین کی آنکھیں ہیں. رب العالمین دیکھتا ہے، اور کس کے ساتھ دیکھتا ہے؟ آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے. گمراہ فرقے مان لیتے ہیں کہ اللہ دیکھتا ہے، لیکن آنکھیں نہیں مانتے. اللہ دیکھتا ہے آنکھوں کے بغیر. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ دیکھتا بھی ہے، اور ساتھ یہ بھی ہمارا ایمان ہے، یہ بھی ہمارا موقف ہے کہ اللہ آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود اپنی آنکھوں کا تذکرہ کر دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا تذکرہ آیا ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کی حقیقتاً آنکھیں ہیں، اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کی واقعی آنکھیں ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی کر رہا ہے. تو آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجئے، کیونکہ آپ کا رب آپ کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کا رب آپ کی نگرانی کر رہا ہے. یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. تو یہ جو الفاظ انہوں نے یہاں پہ استعمال کیے ہیں کہ آپ کا رب آپ کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کا رب آپ کی نگرانی کر رہا ہے، یہ الفاظ درست ہیں. لیکن اگر ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں نہیں ہیں تو یہ غلط ہے. اور اگر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور آپ کی نگرانی کر رہا ہے، آپ کی حفاظت کر رہا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے. اب آپ آ جائیے سورہ قمر کی طرف، آیت نمبر 13 اور 14، 13 اور 14. یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے نوح علیہ السلام کا. جو پہلی آیت ہم نے پڑھی اس میں تذکرہ کس کا ہو رہا تھا؟ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب تھے. اور اب جو آیات ہم پڑھنے لگے ہیں سورہ قمر کی، اس میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں اپنے عظیم نبی اور رسول نوح علیہ السلام کا. انہوں نے اللہ کی راہ میں تبلیغ کی، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، اپنی قوم کو شرک سے منع کرتے رہے، کفر سے منع کرتے رہے،
اور تبلیغ کرنے کے معاملے میں انہوں نے کوئی کمی کوتاہی نہیں کی، صبح و شام تبلیغ کی، لیکن قوم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئی، بلکہ ان کی مخالفت کی، ان کا مذاق اڑایا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام مجبور ہو گئے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ان کا خاتمہ کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے، کیونکہ نوح علیہ السلام نے کتنا عرصہ تبلیغ کی تھی؟ 950 سال تقریباً۔ تو اس سے بڑا صبر کیا ہوگا جو انہوں نے کیا؟ بالآخر انہوں نے کہا کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ یا اللہ ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا۔ انہوں نے 5 ٹن پاک پکڑے ہوئے تھے، 5 بزرگ، ان کے نام پہ مجسمے بنائے ہوئے تھے، مورتیاں بنائی ہوئی تھیں، ان کی یادگاریں قائم کر رکھی تھیں۔ یہ 5 بزرگ ان کی قوم کے فوت ہو گئے تو ان کے نام پہ مورتیاں بنائی گئی، مجسمے بنائے گئے، اور ان مورتیوں مجسموں کے پاس آ کے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کس کی عبادت؟ اللہ کی۔ آئندہ نسلوں نے یہ سمجھا، شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ تمہارے بڑے انہی 5 بزرگوں سے دعا کیا کرتے تھے، تم نے بچپن میں دیکھا نہیں تھا کہ تمہارے والد صاحب ادھر آ کے ہاتھ ایسے کرتے تھے، سجدہ انہی کو کرتے تھے، حالانکہ وہ ان کے پاس آ کر دعا کس سے کرتے تھے؟ اللہ سے۔ ان کے پاس آ کر سجدہ کس کو کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اسی لیے ہماری شریعت میں قبروں کے پاس اللہ کی عبادت ممنوع ہے۔ قبر کے پاس آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہے آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو، کیونکہ یہ چیز کل کو شرک کا سبب بنتی ہے۔ قبر کے پاس آپ جانور ذبح نہیں کریں گے، چاہے آپ اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہو، کیونکہ یہ چیز کل کو شرک کا سبب بنے گی۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام کی قوم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، ان پہ ایمان لانے والے بہت تھوڑے لوگ تھے۔ پھر جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں نے بہت تبلیغ کر لی، بہت سمجھا لیا، بہت نصیحت کی، اب ان کو تباہ و برباد کر دے، تو پھر اللہ کا عذاب آیا، طوفان، پانی، اللہ نے بتا دیا آسمانوں سے بھی برسے گا، زمین سے بھی پھوٹے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ طوفان آنے سے پہلے، یہ عذاب آنے سے پہلے ان کو حکم دیا کہ آپ کشتی تیار کریں۔ آپ کیا تیار کریں؟ کشتی۔ کشتی والی آیت ابھی بعد میں اس کی تلاوت کروں گا۔ تو انہوں نے کشتی تیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرمایا وَحَمَلْنَاهُ، اور ہم نے اس کو سوار کیا، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو، عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَدُسُرٍ، ایسی چیز پہ جو الواح والی تھی اور دسر والی تھی۔ الواح لوح کی جمع ہے، تختے، الواح لکڑی کے تختے، اور دسر دسار کی جمع ہے، میخیں، کیل۔ کشتی پرانے زمانے میں اسی چیز کا نام ہوتی تھی، لکڑی کے تختے ہوں گے اور میخوں سے ان کو آپس میں جوڑا گیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَحَمَلْنَاهُ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو سوار کیا، عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَدُسُرٍ، ایسی چیز پہ جو تختوں والی تھی اور میخوں والی تھی، مراد کشتی، بحری جہاز۔ دوسری ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی کشتی نہیں تھی، آپ اس کو بحری جہاز کہہ سکتے ہیں۔ تجری، وہ چلتی تھی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، وہ چلتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اس کا کہ نوح علیہ السلام نے کشتی تو بنا لی اللہ کے حکم سے، اللہ کی تعلیمات کے مطابق۔ اب جب پانی پانی ہے، اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، اب کشتی کو لے کر جانا کدھر ہے؟ نجات کی جگہ کدھر ہے؟ اب یہ بھی تو اللہ ہی بتائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ کشتی چل رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی کہ ہماری نگرانی میں، ہماری نگرانی میں، ہماری حفاظت میں۔ اس کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ نہیں تھا۔ جزاءً، بدلہ دینے کے لیے، لمن کان کفر، اس شخص کا بدلہ دینے کے لیے، اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے، لمن کان کفر،
جس کے ساتھ کفر کیا گیا۔ وہ کون؟ نوح علیہ السلام۔ یعنی کہ ہم نے یہ عذاب کیوں بھیجا؟ بدلہ لینے کے لیے اپنے بندے نوح کا، جن کا مذاق اڑایا گیا، جن کو تنگ کیا گیا، جن کو پریشان کیا گیا، جن پہ ایمان وہ لوگ نہیں لے کر آئے، جن کے ساتھ انہوں نے کفر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا بدلہ بالآخر لیتے ہیں، تو یہاں پہ بدلہ لیا گیا۔ یہ ہے اس کی ایک تفسیر جزاء لمن کان کفر کی۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ بدلہ لینے کے لیے اس شخص کا جس کی ناقدری کی گئی، جس کی ناشکری کی گئی۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی قوم کے لیے عظیم تحفہ تھے، عظیم نعمت تھے۔ اس نعمت کی ان کو قدر کرنی چاہیے تھی، اس نعمت کا احترام کرنا چاہیے تھا، اور اس عظیم نعمت سے محبت کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، ان کا مذاق اڑایا، ان کو پریشان کیا، ان کو تنگ کیا۔ فرمایا کہ جزاءً بدلہ لینے کے لیے اس بندے کا، اس شخص کا جس کی ناشکری کی گئی، جس کی ناقدری کی گئی۔ تو یہاں پہ بھی تذکرہ آیا اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا۔ کیا الفاظ ہیں؟ تجری بِأَعْيُنِنَا، بی بات تو الگ ہو گئی، باقی کیا رہ گیا؟ آیون نا ہماری، آیون آنکھیں، یعنی کہ وہ کشتی، وہ بحری جہاز چل رہا تھا ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ ہود کی طرف۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 37 اس کا تذکرہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں پہ نہیں کیا۔ انہوں نے 3 آیتوں کا تذکرہ کر دیا اور اتنا کافی ہے، لیکن ہم اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے اب 4تھی آیت کو بھی پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 37 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی بناؤ، بحری جہاز بناؤ۔ الفلک یہ وہ لفظ ہے جو واحد تثنیہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، تبدیلی اس میں نہیں آتی۔ ایک بحری جہاز کو بھی فلک کہیں گے، 2 کو بھی فلک کہیں گے، 3 کو بھی، 4 کو بھی، 5 کو بھی کیا کہیں گے؟ فلک ہی کہیں گے۔ اور فلک کہتے ہیں بڑی کشتی کو، بڑے جہاز کو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو ہم نے نوح علیہ السلام کو کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، آپ بحری جہاز بنائیں، بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کے مطابق، ہماری تعلیمات کے مطابق۔ جو پہلے آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں بھی تذکرہ نوح علیہ السلام کا تھا، یہاں پہ بھی نوح علیہ السلام کا۔ دونوں میں فرق کیا ہے ہمارے موضوع کے لحاظ سے؟ جو ہمارا موضوع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات، آنکھیں۔ فرق یہ ہے کہ سورہ قمر کی آیات میں اللہ نے کہا تھا کہ وہ کشتی، وہ بحری جہاز چل رہا تھا ہماری آنکھوں کے سامنے، اور جو ابھی آیت پڑھی سورہ ہود کی، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے کہا کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ تو وہ کام بھی اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہوا، یہ کام بھی اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہوا، دونوں میں کوئی تضاد یا ٹکراؤ نہیں ہے۔ اور یہ تیسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا تذکرہ جمع کے ساتھ آیا ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہا گیا کہ ایک آنکھ، یہ نہیں کہا گیا 2 آنکھیں، کیا ہماری آنکھیں، یہ بھی نہیں کہا گیا 3 آنکھیں، کیا کہا گیا؟ ہماری آنکھیں۔ یعنی کہ تو بنا بحری جہاز، تو بنا بڑی کشتی، بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کے مطابق۔ اب ہم آتے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 کی طرف، 39، اور یہ ان آیات میں سے تیسری آیت ہے جنہیں ذکر کیا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اب تذکرہ ہو رہا ہے کس نبی کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے، وَأَلْقَيْتُ اور میں نے ڈال دی، عَلَيْكَ تجھ پہ، محبتاً ایک محبت، منی اپنی طرف سے۔ اس جملے کے بھی 2 مطلب ہو سکتے ہیں، 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ ہم نے تجھ پہ محبت ڈال دی، یعنی کہ تجھے ہم نے اپنا محبوب بنا لیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود بن گیا موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والا، اور موسیٰ علیہ السلام بن گیا اللہ تعالیٰ کے محبوب جن سے اللہ کو محبت تھی۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے
کہ اے موسیٰ ہم نے تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، جو بھی تمہیں دیکھتا تھا تم سے محبت کرنے لگ جاتا تھا. اور دونوں معنی صحیح ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب تھے، اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنایا ہوا تھا، یقیناً اللہ کو ان سے محبت تھی. اور یہ بھی صحیح ہے کہ اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی تھی، کئی لوگوں کے دلوں میں. فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے ڈال دی تجھ پہ ایک محبت منی اپنی طرف سے. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تیری پرورش ہو، اور تاکہ تیری پرورش ہو عَلَىٰ عَيْنِي، میری آنکھ کے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے، میری آنکھ کے سامنے. یہاں پہ اللہ نے کیا کہا اپنی آنکھوں کا تذکرہ کرتے ہوئے؟ عینی. یہاں پہ لفظ عین واحد آیا کہ جمع؟ واحد. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا تذکرہ یہاں واحد کے لفظ کے ساتھ کیا کہ جمع کے ساتھ؟ واحد. فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ اے موسیٰ تمہاری پرورش ہو میری، یہ نہیں کہا ہماری، کیا کہا ہے؟ میری آنکھ کے سامنے، یہ نہیں کہا ہماری آنکھ کے سامنے. اللہ نے یہاں پہ اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال نہیں کیا. پہلی 3 آیتیں جو ہم نے پڑھی تھیں ان میں اللہ نے اپنے لیے لفظ جمع استعمال کیا تھا، ہماری آنکھیں. اور اب اللہ تعالی نے تذکرہ کیا اپنا واحد کے لفظ کے ساتھ، تو اللہ نے پھر اپنی آنکھ کا تذکرہ بھی واحد کے لفظ کے ساتھ کیا ہے. بتانا کیا چاہتا ہوں؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں 2 ہیں. کتنی آنکھیں؟ 2. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی صرف ایک آنکھ ہے، ایسا نہیں کہ اللہ کی 3 یا نعوذ باللہ زیادہ آنکھیں ہیں، بلکہ اللہ کی آنکھیں کتنی ہیں؟ 2. جس آیت میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے اپنی آنکھوں کا واحد کا لفظ استعمال کر کے عین، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے واحد کا لفظ استعمال کیا ہے. تو لفظ عین وہاں پہ مضاف ہے یا کی طرف، تو یہ چیز فائدہ دے گی عموم کا. تو معنی یہ نکلے گا تاکہ اے موسیٰ تمہاری پرورش ہو میری آنکھوں کے سامنے. معنی جمع کا ہوگا، یعنی کہ اس سے مراد ہوگا اللہ کی اتنی آنکھیں جتنی اللہ کی آنکھیں ہیں، اور وہ کتنی ہیں؟ 2. اور جو پچھلی آیات تھیں جن میں کہا گیا تھا ہماری آنکھیں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ جمع لایا گیا، عین کی جمع لائی گئی. عین کہتے ہیں ایک آنکھ کو، آیون کئی آنکھیں. تو اللہ نے اپنے لیے اپنی آنکھوں کے لیے جمع کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ اللہ نے وہاں پہ یہ کہا تھا ہماری. تو جب اللہ نے اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، 2 نہیں ہے، جب اللہ نے کہا ہماری، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ 2 یا 3 ہے؟ جب وہاں پہ ہم نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ 2 یا 3 ہے، ایسے ہی لفظ آیون کا ترجمہ یہ نہیں کیا جائے گا کہ اللہ کی 3 آنکھیں ہیں، 4 آنکھیں ہیں، بلکہ اس سے مراد کیا ہوگا؟ اللہ کی آنکھیں، یعنی کہ 2 آنکھیں. لیکن چونکہ اللہ نے اپنے لیے لفظ جمع استعمال کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے لیے بھی لفظ جمع استعمال کیا گیا اس مناسبت سے. اس مسئلے کو مزید سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے 2 احادیث رکھوں گا. پہلی حدیث، اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ لا یخفی علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ مخفی اور پوشیدہ نہیں رہیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ اللہ جب تمہارے سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا تمہارے لیے مسئلہ نہیں ہوگا، مشکل نہیں ہوگا. اصل میں اس حدیث میں تذکرہ ہو رہا ہے دجال کا. کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ دجال کا. اور وہ اپنے آپ کو بطور رب پیش کرے گا. کیسے پیش کرے گا؟ بطور رب.
جبکہ صورتحال یہ ہوگی کہ اس کی دو آنکھوں کے بیچ میں لکھا ہوا ہوگا کیا؟ کافر، کاف فارا کافر، اور پھر اس کی دونوں آنکھیں صحیح سلامت نہیں ہوں گی، بلکہ اس کی دائیں آنکھ جو ہوگی اس کے لحاظ سے وہ کانا ہوگا. اس کی وہ آنکھ ایسے ہوگی دیکھنے کے لحاظ سے، یہ کہ جب اس کو کوئی دیکھے، میرے اور آپ کے اس کو دیکھنے کے لحاظ سے اس کی دائیں آنکھ ایسی ہوگی جیسے انگور کا ابرا ہوا دانا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ کانا ہوگا. آنکھوں کے لحاظ سے کیا ہوگا؟ ایک آنکھ کے لحاظ سے وہ کیا ہوگا؟ کانا ہوگا. تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ان اللہ لا یخفی علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ تم سے مخفی نہیں ہوں گے. ان اللہ لیس باعور، اللہ کو ان کے پہچاننا تمہارے لیے مسئلہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کانے نہیں ہے. وَأَشَارَ، اور آپ نے اشارہ کیا اپنی آنکھوں کی طرف، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا اپنی آنکھوں کی طرف. تو کیا آپ نے اللہ کی آنکھوں کو اپنی آنکھوں سے تشبیہ دی؟ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. مراد یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، یہ ثابت کرنا نہیں ہے کہ کیسی ہیں، یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ کی آنکھیں ہیں. تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آور نہیں ہے، ان کے کانا نہیں ہے، اور آپ نے اشارہ کیا اپنی آنکھوں کی طرف. وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، مزید فرمایا جبکہ مسیح دجال یہ کیا ہوگا؟ آور العین الیمنی، یہ دائیں آنکھ کے لحاظ سے کانا ہوگا. کأن عینہ عنبۃ طافیہ، گویا کہ اس کی آنکھ انگور کا ابرا ہوا دانا ہوگی. بخاری شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 7407 7407. تو یہاں پہ تذکرہ کیا آیا ہے کہ دجال کی آنکھ ایک کیا ہوگی؟ دائیں، اس کا مطلب دوسری کیا ہوگی؟ بائیں. ٹوٹل اس کی آنکھیں کتنی ہوئیں؟ 2. تو آنکھیں اللہ رب العزت کی بھی کتنی ہوئیں؟ 2. لیکن اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک. اور دجال کی آنکھ کیا ہوگی؟ ایک آنکھ کے لحاظ سے کانا ہوگا، دیکھ نہیں سکتا، جبکہ لوگ اس کو دیکھیں گے تو اس کا منظر کو اچھا نہیں ہوگا. اب آپ کے سامنے اسی موضوع پہ ایک اور میں پیش کروں گا حدیث. ابو داؤد شریف نمبر ہے 4728 4728. یہاں پہ فرماتے ہیں ابو یونس، یہ راوی ہیں، ابو ہریرہ کے ذات کردہ غلام ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ کو سنا رضی اللہ عنہ کو کہ وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حوالے کر دو جن کی وہ ہے، امانت اس کے حقدار تک پہنچا دو. اور یہ آیت تلاوت کے ابو ہریرہ نے سمیعا بصیرا تک، اس آیت کے آخر میں کیا آتا ہے؟ سمیعا بصیرا، کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. قال، تو کہنے لگے کون؟ ابو ہریرہ، کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ یضع ابہامہ علی اذنہ، آپ اپنا انگوٹھا رکھ رہے تھے اپنے کان پہ. انگوٹھا کس پہ؟ اپنے کان پہ. والتی تلیہا علی عینی، اور وہ انگلی جو انگوٹھے کے ساتھ متصل ہے اس کو آپ رکھ رہے تھے اپنی آنکھ پہ. یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا. یہ تو اشارہ ایک ہی وقت میں ہو رہا ہے، کان کی طرف بھی اور آنکھ کی طرف بھی. تو یہ آپ نے اشارہ کب کیا؟ جب آپ نے یہ آیت پڑھی سمیعا بصیرا،
اللہ تعالیٰ کا سننا، اللہ کا دیکھنا ثابت کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا انگوٹھے کے ساتھ، کس کی طرف؟ کان کی طرف، اور یہ جو انگشت شہادت جو ہے اس کے ساتھ اشارہ کیا آنکھ کی طرف۔ تو اس سے بھی پتہ چلا اللہ رب العزت کی حقیقی معنوں میں آنکھیں ہیں۔ اب اس پہ اعتراض وہی ہو سکتا تھا جس کا پہلے میں نے تذکرہ کر دیا ہے کہ اگر آپ ان آیات کی وجہ سے، ان حدیث کی وجہ سے اللہ کی آنکھیں مانتے ہیں تو پھر ان میں تو تعارض ہے، کہیں پہ اللہ کی ایک آنکھ کا تذکرہ عین اور کہیں پہ تذکرہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ آنکھوں کا اعین۔ تو جواب کیا ہے؟ وہی جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ جہاں پہ اعین جمع کہا گیا وہاں پہ اس لیے کہ اللہ نے اپنا تذکرہ جمع کے ساتھ کیا تھا، ہماری، تو کہا گیا ہماری اعین، یعنی کہ ہماری آنکھیں، اور مراد کتنی آنکھیں ہیں؟ دو۔ لیکن چونکہ مضاف الیہ نا جمع تھا تو مضاف کو بھی کیا لایا گیا؟ جمع لایا گیا۔ اور عرب جو ہیں وہ اس اسلوب کو جانتے ہیں، اس انداز کو جانتے ہیں، ان کے لحاظ سے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے بھائی تسنا علی عینی واحد کا، تو اس لیے کہ اللہ نے وہاں پہ اپنا تذکرہ کیا واحد کے لفظ کے ساتھ، کہا میری، تو وہاں پہ اللہ نے کیا کہا؟ عینی، میری آنکھ۔ لیکن وہاں پہ بھی مراد دو ہی آنکھیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لفظ عین مضاف ہو رہا ہے، مفرد ہے، مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ یا کی طرف، تو یہ عموم کا فائدہ دے گا، یعنی کہ اللہ کی اتنی آنکھیں جتنی اللہ کی ہیں، اور وہ کتنی ہیں؟ دو۔ تو یہ بتا چکا ہوں کہ جو لوگ اللہ کی صفات کے منکر ہیں اور یہاں پہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں نہیں ماننا چاہتے، انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو لفظ آیا عین یا اعین، جس کا ترجمہ تم لوگ آنکھیں کرتے ہو، اس سے مراد ہے اللہ کا دیکھنا۔ کیا کہتے ہیں اس سے مراد؟ کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ بالکل اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، لیکن کس کے ساتھ دیکھتا ہے؟ اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ آنکھیں بھی مانو، جیسے تم یہ مانتے ہو کہ اللہ دیکھتا ہے، ایسے یہ بھی مانو کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان کی اس تعویل اور تفسیر کا کہ لفظ اعین، لفظ عین سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا حفاظت کرنا اور اللہ تعالیٰ کا نگرانی کرنا، تو ہم کہتے ہیں بالکل ان آیتوں سے یہی پتہ چلا، جن آیتوں میں اللہ نے اپنی آنکھوں کا تذکرہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن یہ بھی مانو کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں کے ساتھ نگرانی کر رہا ہے۔ ان لوگوں کو مسئلہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھیں نہیں ماننا چاہتے؟ ان کی پرابلم کیا ہے؟ ان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، اور اللہ کے لیے جسم ثابت کرنا، یہ کہنا کہ اللہ کا جسم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہے ہیں؟ وہ لوگ۔ ہمارا جواب ان کے لیے کیا ہے کہ بھی ہم تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا جسم ہے، اور نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جسم نہیں ہے۔ ہم اس مسئلے میں ہیں خاموش۔ لیکن تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اللہ کی آنکھیں مان لی تو جسم بھی ماننا پڑے گا؟ لگتا ہے کہ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اللہ کی مخلوق پہ قیاس کیا ہے، لگتا ہے کہ تم نے اللہ کو اللہ کی مخلوق کے مشابہ سمجھا ہے۔ تم نے یہ سمجھا کہ جیسے انسان کی آنکھیں مان لے تو انسان کا جسم بھی ماننا پڑتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کی آنکھیں مان لی تو اللہ کے لیے جسم بھی ماننا پڑے گا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو اللہ کی مخلوق سے ملاؤ؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی مخلوق پہ قیاس کرو؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی مخلوق کے مشابہ قرار دو؟ تم خود پہلے جرم کرتے ہو، کیا جرم؟ تشبیہ والا۔ پہلے کیا کرتے ہو؟ تشبیہ والا جرم کرتے ہو، اللہ کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ملاتے ہو، اللہ کو اللہ کی مخلوق پہ قیاس کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ نہیں جی اب اللہ کو ہم نے تشبیہ سے بچانا ہے، اللہ کو ہم نے مشابہت سے بچانا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا کیا کر دیتے ہو؟
انکار کر دیتے ہو، ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی آنکھیں ہیں اور بس اتنا ہی ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی آنکھیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آنکھیں مان لینے سے جسم ماننا لازم آئے گا، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں نعوذ باللہ مخلوق کی طرح ہیں، مخلوق کی آنکھوں کی طرح ہیں۔ ہم نہ تشبیہ کے قائل، نہ ہم تکییف کے قائل، ہم اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کی کوئی کیفیت بھی بیان نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کرتے اپنے ذہنوں میں کہ شاید ایسی ہوں گی، نہیں، بالکل نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے۔ لیکن یہ ماننا پڑے گا اللہ کی آنکھیں ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنی آنکھوں کا تذکرہ قرآن میں بھی کیا، اور اللہ کی آنکھوں کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں بھی کیا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں ان چیزوں کا انکار کرنے والے؟ ہمیں ان چیزوں کا انکار کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ یہ عجیب اللہ تعالیٰ کا احترام ہے، یہ عجیب اللہ تعالیٰ کا ادب ہے، یہ عجیب اللہ تعالیٰ سے محبت ہے کہ اللہ اپنے لیے ایک چیز کو ثابت کرے اور آپ کہیں کہ نہیں، وہ اللہ کے لیے، اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں، اللہ کہے کہ ہیں اور آپ کہیں کہ نہیں ہیں۔ کیا آپ اللہ سے بہتر اللہ کو جاننے والے ہیں؟ تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ وہ اس صفت سے کیوں بھاگے ہیں؟ دو اسباب۔ نمبر ایک، صفت کو مان لیا تو اللہ کا جسم ماننا پڑے گا۔ نمبر دو، یہ مان لیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے تشبیہ لازم آئے گی مخلوق کے ساتھ۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ اللہ کی یہ صفت بھی مانتے ہیں، دیگر صفات بھی مانتے ہیں، اور کبھی بھی ہم نے جسم والا عقیدہ نہیں رکھا، اور کبھی بھی ہم نے اللہ کی کسی صفت کو اللہ کی مخلوق کے مشابہ قرار نہیں دیا۔ ہم تو اس اصول پہ چلتے ہیں جو قرآن نے دیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کے مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور اللہ خوب سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ نے اپنی صفت سننا اس کا بھی اثبات کیا، اپنی صفت دیکھنا اس کا اثبات بھی کیا، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اللہ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کسی بھی چیز کے مشابہ نہیں ہے۔ یہاں پہ آخر میں امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کا ایک چھوٹا سا قول آپ کے سامنے رکھوں گا، جو انہوں نے بیان کیا اپنی کتاب التوحید میں۔ کہاں بیان کیا ہے؟ کتاب التوحید۔ کہتے ہیں نحن نقول، ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، لربنا الخالق عینان، ہمارا رب جو کہ ہمارا خالق ہے اس کی دو آنکھیں ہیں۔ کتنی آنکھیں ہیں؟ دو۔ یبصر بہما، ان کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ پھر وہ آگے بتاتے ہیں کس کو دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ دیکھتا ہے ان چیزوں کو جو زمین کے نیچے ہیں، ان چیزوں کو جو آسمانوں سے اوپر ہیں، ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں، ان چیزوں کو جو زمین پہ ہیں، ان چیزوں کو جو زمین کے نیچے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتنی آنکھیں ہیں؟ دو۔ یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ، ہم سب کا، اہل سنہ کا، ان لوگوں کا جن کا عقیدہ درست ہے، جو تعویل وغیرہ کے امراض سے بچے ہوئے ہیں۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں آئندہ دروس میں اپنی دیگر صفات کو سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔